وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ علق ہے، اور سب سے پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جملہ دہرایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اقرا کی چند آیتیں پڑھا کر واپس چلے۔ عرب کا اس وقت ماحول یہ تھا کہ پڑھنا لکھنا لوگ نہیں جانتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا جاتا ہے۔ امی کا بعض بزرگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جن کو استاد کی ضرورت پڑھنے کے لیے نہ پڑے، براہ راست ان کا معلم حق جل مجدہ ہو۔ اور امی کا لفظی ترجمہ آتا ہے ناخواندہ، نہ پڑھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اور مربی براہ راست اللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس کے اندر اس امت کو یہ پیغام ہے کہ اس امت کا اصل سرمایہ اور اصل سرچشمہ علم دین ہے۔ دنیا کے اندر 2 طرح کے علوم ہمارے سامنے ہیں، ایک دنیاوی علوم ہے اور ایک دینی علوم ہے۔ دنیاوی علوم جو کہلاتے ہیں اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ اور اس کی افادیت دنیا ہی تک محدود رہ جاتی ہے۔ کوئی میڈیکل کالج میں پڑھ کر کے، کوئی انجینئرنگ کالج میں پڑھ کر کے اچھے سے اچھا ڈاکٹر کہلا سکتا ہے، اچھے سے اچھا انجینئر کہلا سکتا ہے، اور اچھے سے اچھا ٹیچر، اچھے سے اچھا پروفیسر کہلا سکتا ہے، لیکن اس کی افادیت اور اس کا نتیجہ دنیا ہی تک محدود ہے۔ دنیا ہی تک ڈاکٹر کہلائے گا، دنیا ہی تک انجینئر کہلائے گا، اور دنیا ہی تک پروفیسر اور ٹیچر کہلائے گا۔ آخرت میں یہ لقب اور یہ القاب نہیں چلتے۔ آخرت کے اندر تو انسان کے اعمال کام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر امت کو یہ سبق دیا ہے کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ عرب کے اندر جہالت بھی پھیلی ہوئی تھی، عرب کے اندر ناخواندگی بھی پھیلی ہوئی تھی، اور عرب کے اندر طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ خود عرب کے لوگ
360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی وحی آتی ہے اس کے اندر جہالت کے اوپر نکیر نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اپنے باپ دادا کے زمانے سے جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اتنے معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہو، ان تمام کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم خانہ کعبہ کا ننگا طواف کر رہے ہو، ان کو چھوڑ کر کے خدا کی طرف آ جاؤ، بلکہ سب سے پہلی وحی کے اندر، جس کے اندر استاد خود رب العالمین ہے اور واسطہ جبرائیل امین ہے اور شاگرد اللہ کے نبی ہے، اور پڑھایا جا رہا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، آپ کو اگلا واقعہ معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود مکہ کے اندر زمین تنگ ہونے کے، جہاں اعلاء کلمت اللہ کی علی اعلان اجازت نہیں تھی، لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پر سختی سے جمے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی زور سے کلمہ پڑھ دیتا تو عرب کے جاہل لوگ ان کو مارنے کے لیے تل جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم کو ایک ٹھکانہ بنایا، اور دار ارقم کو ٹھکانہ بنانے کے بعد وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کے نبی کے اوپر جو وحی آتی تھی، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں قرآن پاک سکھلاتے تھے، قرآن پاک کی حکمت سکھلاتے تھے، اور اللہ کے نبی اپنی حدیثیں بیان کرتے تھے اور صحابہ کرام اس کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ اس وقت لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے کہ اکثر عرب ایسے تھے۔ پورے مکہ کے اندر روایتوں کے اندر آتا ہے اور مدینہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بمشکل 7 سے 8 لوگ وہ تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ ان کا دار و مدار زیادہ تر حفظ کے اوپر تھا، حفظ یاد کرتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کو اپنے آباء و اجداد کی نسلوں کے نام یاد ہوتے تھے، گھوڑے کے نسلوں کے نام یاد ہوتے تھے کہ گھوڑا کس نسل کا ہے اور کون سی نسل کا گھوڑا ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفظ کا یہ ملکہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو ایک ٹھکانہ بنایا، بلکہ یہ کہیے کہ ایک مدرسہ بنایا، اور وہاں پہ صحابہ کرام کو قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی تم کو کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے، باطنی گندگیوں کو تمہارے اندر سے نکالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ تمہارے اندر جو معبودان باطلہ کی محبت پیوست ہے اور معبودان باطلہ کی محبت گھسی ہوئی ہے، ان محبتوں کو کھرچ کر کے اللہ کے نبی تمہارے دلوں سے نکالتا ہے اور اللہ کی محبت کو، اسلام کی محبت کو، قرآن کی محبت کو تمہارے دلوں کے اندر پیوست کرتا ہے اور جماتا ہے۔ نبی کا کام یہ۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، ان کے بہن اور بہنوئی قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور وہاں پہ حضرت عمر کی آمد ہوئی، تو حضرت عمر نے یہ پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے۔ اس کے بعد تیسرا مدرسہ، پہلا مدرسہ غار حرا، دوسرا مدرسہ دار ارقم، اور تیسرا مدرسہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ بنایا، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا ہے۔ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ وہاں پر صحابہ کرام آئے،
قرآن پاک سیکھیں، حدیث سیکھیں، قرآن پاک کی آیات کو یاد رکھیں، حدیث کو یاد رکھیں اور ان کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور آنے والی نسلوں کو یہ بتلائیں۔ آج قرآن پاک اور احادیث کو 1450 سال گزر گئے، لیکن نہ تو قرآن پاک کے ایک زبر میں فرق آیا، نہ زیر میں فرق آیا، نہ نقطے کے اندر فرق آیا، بلکہ اس سے اور اوپر چلیے 24,000 حدیثیں آج مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور ان حدیثوں کو آج 1450 سال گزر گئے، 24,000 حدیثیں مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ ان حدیثوں کے اندر آج 1450 سال کے بعد نہ زبر کا فرق نہ زیر کا فرق۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حدیثیں بیان کی، صحابہ کرام نے محفوظ کیا، اور صحابہ کرام کے محفوظ کرنے کے تقریباً 300 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں، اور یہ 300 سال کا جو وقفہ ہے، ان 300 سال کے اندر حدیثوں کو محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ حفظ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مدرسہ اصحاب صفہ کی شکل میں قائم فرمایا، اور صفہ وہ صحابہ کرام کہلاتے ہیں۔ آپ روایت کے اندر بارہا سنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے۔ اصحاب صفہ کی تعداد علامہ اطہر مبارک پوری نے لکھی ہے کہ اکثر و بیشتر 70 سے 80 ہوا کرتی، مطلب 70-80 صحابہ کرام ایسے تھے جو ہمیشہ مسجد نبوی کے اندر رہا کرتے تھے، ان کا رہنا وہیں ہوتا تھا، ان کا کھانے کا انتظام وہیں کیا جاتا تھا، اور ان کی تعداد 400 تک بتلائی جاتی ہے کہ 400 صحابہ کرام نے 400 صحابہ کرام اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر رہ کر کے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہزاروں روایتیں مروی ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ پر بسا اوقات اعتراض بھی کرتے تھے کہ تم اتنی حدیثیں بیان کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے وعید فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو جھوٹی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کرے یا میری طرف نسبت کر کے جھوٹی حدیث بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری حدیث کو یاد کیا اور اس کو محفوظ کیا اور اس کو آگے بڑھایا، نصر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها وعاها وعداها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اس کو سمجھا اور اس کو محفوظ کیا اور اس کو آگے بڑھا۔ تو تیسرا مدرسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کی شکل میں مسجد نبوی کے اندر قائم فرمایا، اور ان صحابہ کرام کا قیام وہیں رہتا تھا۔ کھانے کا انتظام دو طرح سے ہوتا تھا، دو ستونوں کے درمیان رسی باندھ دی جاتی تھی، اور مدینہ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسب توفیق کھجور لا کر کے اس رسی کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ ردی کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی رسی کے اندر، تو فرمایا کہ اللہ تبارک کس نے یہ کھجور رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بھی اس کو ردی کھجوریں کھلائے۔ دوسرا انتظام یہ تھا کہ جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام تھے، ان کے گھروں کے اندر اصحاب صفہ کی باری لگی ہوتی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں روزانہ 70 سے 80 صحابہ کرام کے کھانے کا انتظام ہوا کرتا، اور کسی صحابی کے ساتھ کسی مدینے والے کے ساتھ ایک صحابی، کسی کے ساتھ دو صحابی، کسی کے ساتھ تین صحابی، خود رسول اللہ کے ساتھ 3 یا 4 صحابہ کرام جاتے تھے اور کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو مدرسے کا نظام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی یہ تیسرا مدرسہ ہے۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مدرسہ تا قیامت تک
تا قیامت چالو رہے گا اور جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری جگہ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، معلم بنا بنا کر کے صحابہ کرام کو ان علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ عمان کی تاریخ پڑھیے، حضرت اعلیٰ حضرمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان بھیجا۔ یمن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد مکہ کا معلم بنایا۔ اور حضرت مدینہ کے اندر جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو مدینہ کا معلم بنا کر کے بھیجا۔ تو اللہ کے مدینہ کے اندر جب 80 لوگ اسلام قبول کیے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مکہ سے معلم بنا کر کے مدینہ منورہ بھیجا۔ یہاں پر آ کر کے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر 80 گھر پر ایک معلم ضروری ہے۔ مدینہ کے اندر 80 لوگ اسلام قبول کیے تو اللہ کے نبی نے ایک معلم بھیجا۔ تو جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی 80 گھر کی ہو وہاں پر ایک معلم ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ہر گھر میں دین پہنچے گا اور ہر بچے کے دل میں خدا اور رسول کی محبت پیوست ہوگی۔ نہیں تو آج کے جو حالات ہیں، ہمارے بچوں کو عیسائی مشنری اچک رہے ہیں، ہندو مشنری اچک رہے ہیں۔ اسکول اور کالج میں جا کر کے یہ کیا پڑھتے ہیں؟ ماں باپ سے نفرت کرنے کا طریقہ، اسلام سے نفرت کرنے کا طریقہ، اسلام پر بیجا اعتراضات ان کو سکھلایا جاتا ہے۔ ان کو باضابطہ قرآن پاک سے دشمنی سکھلائی جاتی ہے، ان کو ورغلایا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر فلاں فلاں آیتیں ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں شروع سے بٹھائی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں سے، بلکہ ہم خود مدرسوں سے نفرت کرنے والے بنے ہوئے۔ یاد رکھو، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص زندگی کے اندر مطلقاً علماء سے بدظنی رکھتے ہیں، علم سے، علماء سے اور علم کے مرکز سے بدظنی رکھتے ہیں، ہر وقت یہ کہتے ہوں کہ علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مدرسہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں ان کے ایمان سلب ہونے کا، ایمان کے ختم ہو جانے کا، مرتد ہو کر کے مرنے کا اندیشہ۔ یہ بات اچھی طریقے سے آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یا تو طالب علم بنو یا علم حاصل کرنے والے سے محبت کرنے والے بنو، اور سب سے کم درجہ یہ فرمایا کہ علماء سے اور اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جا کر کے علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب یہ اپنے علاقے میں آئے تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت بتلائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے تیسرا مدرسہ جا کر کے مدینہ منورہ کے اندر قائم فرمایا۔ کیا اس کے بعد مدرسے کا سلسلہ بند ہو گیا؟ نہیں، اس کے بعد آپ تابعین، تبع تابعین اور ان کی درسگاہیں دیکھیے کہ لوگ پورا عراق اور بغداد اور شام اور مصر، یہ پورا علاقہ علم کا مرکز کہلاتا ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے علم حدیث کو جاننے والے، قرآن پاک کی تفسیر کو جاننے والے، انہی بزرگوں نے جو عربی کے اندر تفاسیر لکھی ہیں، عربی کے لغات لکھے ہیں اور حدیث کی شرح لکھی ہیں، اس کے 70 پارٹ ہیں۔ دور دراز سے لوگ آتے تھے اور ان کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند موجود تھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ان علاقوں کے اندر 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہنے کے باوجود وہاں سے علم کا نام و نشان مٹ گیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان کی جو دینی کتابیں تھیں
اس وقت کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، پرنٹ کا زمانہ نہیں تھا، لوگ ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے۔ ایک استاد بیان کرتا تھا اور مسجد کے اندر ہزاروں طلبہ ہوا کرتے تھے، اور سب اپنی اپنی کاپی کے اندر روشنائی سے، پہلے زمانے میں جو چلتی تھی اس روشنائی سے اپنی اپنی کاپی کے اندر لکھ لیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کا زوال ان علاقوں کے اندر آیا تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں دریائے نیل کے اندر جو ڈالی گئی تو کئی مہینے تک روشنائی کی وجہ سے، وہ کتاب کی روشنائی کی وجہ سے پورا کا پورا پانی روشنائی کی شکل میں رہا۔ علامہ اقبال کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اور ایشیا کے مسلمانوں کو مغرب کے دوش بدوش چلنا چاہیے، اور یہ جو مدارس کا فرسودہ اور دقیانوسیت نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے برملا ان سے کہا تھا کہ ان بوریاں نشین مدرسوں کو اور ان بوریاں نشین علماؤں کو انہی کے حال پر چھوڑ دو، اگر ان کو چھیڑو گے تو جو حال ان علاقوں کا ہوا اس سے زیادہ بدتر حالات ادھر کے ہو۔ آپ برما کے حالات پڑھیے، آپ عراق کے حالات، بغداد کے حالات۔ بغداد کے اندر تو سب سے پہلے مدرسہ قائم ہوا، مصر کے اندر تو آج دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی۔ ان حالات کو دیکھ کر کے ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد دراصل گزشتہ چند ہفتے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ جنگ آزادی کے نتیجے میں رکھی گئی، اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ یورپ کے پادریوں نے ہندوستان کے اوپر ڈیرا جمانا شروع کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے بچے آج مسلمان نہیں ملتے، ہمارے اور آپ کے بچے آج عیسائی بنے ہوئے ہوتے، ہندو بنے ہوئے ہوتے اور یہودی بنے ہوئے ہوتے۔ ان لوگوں نے اچکنا شروع کر دیا تھا، اور جھنڈ کے جھنڈ پادریوں کو شہر کے اندر، گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر عیسائیوں نے بھرنا شروع کر دیا اور زبردستی ان کو عیسائی بنانا شروع کر دیا۔ جب یہ حالات بزرگوں نے دیکھے اور یہاں کے علماء کرام نے دیکھے، تب جا کر کے یہ کہا کہ ہم مدرسہ قائم کریں گے، مکتب قائم کریں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا اور تسبیح کے دانے گھمانا اور روزہ رکھنا اسلام کا نام ہے تو وہ اسلام کے نام پر بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بزرگوں نے دنیا کے حالات دیکھے میرے محترم، اس کے بعد جا کر کے یہاں مدارس کا چپے چپے پہ جال بچھا دیا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، حال تو سارا جانے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر بندہ سب عاجز کی رہے ایک بات یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھول۔ اکبر الہ آبادی جو مغرب کے نبض کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کالج کے اندر پڑھو، یونیورسٹی کے اندر پڑھو اور دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے کے اندر پڑھو، لیکن اللہ کو پہچاننے کے لیے، رسول اللہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے، دین کی حقیقت کو جاننے کے لیے اسی چٹائی کے اوپر اور انہی بوریاں نشینوں کے پاس آنا پڑے۔ آج اگر ہم کھلے عام ہندوستانی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ مدرسے کی بدولت ہے۔ آج اگر ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ مدرسوں کی قربانی ہے، علماء کرام کی قربانی ہے، جنہوں نے کسی گاؤں کو نہیں چھوڑا، کسی علاقے کو نہیں چھوڑا، ہر علاقے کے اندر گئے، ہر گاؤں کے اندر گئے، بلکہ ہر فرد کے پاس پہنچنے کی کوشش کی اور ان کو یہ احساس دلایا کہ اپنے علاقے میں مکاتب کا نظام چلاؤ۔ اگر مکاتب کا نظام چلے گا، مدرسوں کا نظام چلے گا، تمہارے بچے مسلمان باقی رہیں گے۔ یہ نظام کو اگر حکومت
کوئی بھی حکومت اگر مدارس کے نظام کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اگر مدارس کے نظام کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو یاد رکھو ہماری آنے والی نسل اسلام کے نام سے بھی ناشنا ہو۔ مدرسہ ہر مسلمان کے دل کے اندر بستا ہے۔ مدرسہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کان میں اذان دیتا ہے۔ مدرسہ جب ایک آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ مدرسہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام رکھنے میں معاون ہے۔ مدرسہ ہر مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسانے میں معاون اور مددگار ہے۔ کون ہر مسلمان کے دل سے مدرسے کی محبت کو کھرچ کر کے پھینک سکتا ہے؟ کوئی مائی کا لال جنم نہیں لیا۔ لیکن میرے محترم، سب سے پہلے آپ کو جاگنا ہوگا، اپنی ضمیر کو آواز دینی ہوگی، اور مدرسے کی محبت کو، مکتب کی محبت کو اگر ہم اپنی اولاد سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں اور حقیقتاً ان کے خیر خواہ ہیں، تو یاد رکھیے ان کو مکتب سے جوڑنا، مدرسوں سے جوڑنا، دینی تعلیم سے جوڑنا ہی اصل خیر خواہی ہے۔ اگر ان چیزوں سے ہم دور رکھیں تو اپنی اولاد کے لیے ہم خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں۔ ایک ہے کہ آپ اپنی اولاد کی گردن پہ چھری رکھ کے قتل کر دیں، اور ایک ہے کہ جیتے جی ان کو قتل کر دیں۔ دینی تعلیم سے دور رکھنا ایسا ہی ہے گویا کہ آپ نے اس کو جیتے جی قتل کر دیا، اس کو آخرت کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں بتائی، جنت کا کوئی راستہ نہیں بتایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں بتایا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسوں سے اور مکتب سے جوڑنے میں کامیاب ہے تو یاد رکھو ہندوستان کے مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت مدرسے کی جڑ کو ہلا نہیں سکتی۔ اور اگر ہمارے دلوں سے اور ہماری ضمیر سے اور ہمارے دلوں کی دھڑکن سے مدرسے کی محبت، مکتب کی محبت، ان میں پڑھنے والوں کی محبت اور ان سے لگاؤ رکھنے والوں کی تئیں نفرت جنم لے چکی ہے، تو ہم اپنی جڑوں کو کھوکھلی کرنے میں اور اپنے مدرسے کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے میں حکومت کے معاون بنیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں مدارس کے تئیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا